بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہماری گفتگو المقدمۃ الرابعہ انہ بعد ان ابطلنا الرجوع الی الحالات الثلاث ينحصر الامر في الرجوع الى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن الى آخر۔ ہماری بات چل رہی تھی مقدمات دلیل انسداد کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ دلیل انسداد کی جو مقدمات ہیں وہ 4 ہیں، ولا خامسۃ لہا، اور اس کا کوئی 5واں صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 میں سے 3 جو بتائے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، کہہ رہے کہ وہ باطل ہیں، وہ یعنی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، 3 کے ہم قائل نہیں ہو سکتے۔ تو کہا کہ پھر 4تھی صورت ہی جو ہے کیا ہمارے لیے منحصر ہو جاتی ہے۔ بات واضح جی۔ 4تھی صورت کیا ہے؟ 4تھی صورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ظن کے اوپر عمل کریں۔ واضح؟ جب ہمارے لیے طریق علم اور علمی بند ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب ہم کیا ہیں ہر مسئلے میں وہ نہیں کر سکتے، اہمال نہیں کر سکتے جو ہم پر واجب ہے چیزیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم جانوروں کی مانند نہیں ہیں۔ تیسرے میں کہا تھا کیا کہ ہم کیا کریں، اس کے جو مطلب جو جن کے بارے میں ہم کو علم اجمالی ہے اس میں ہم کیا ہے 3-4 طریقے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کیا ہے، انفدائی کی تقلید کر سکتے ہیں، احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اصول عملیہ کو جاری کر سکتے ہیں۔ کہا یہ سب بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بس یہی ایک آپشن بچتا ہے، وہ کیا کہ وہ ہم ظن کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں احکام یعنی علم اجمالی میں سے، ٹھیک ہے، جس کا ہمیں ظن ہوتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ظن کی بات کیا ہے، کہہ رہے ظن کے علاوہ آپ وہم پر کیوں نہیں عمل کر سکتے ہیں؟ واضح؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہم کا جو درجہ ہے وہ تو اور مطلب ضعیف ہے، وہ اور کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند جب امر دائر ہو بین الراجح والمرجوح، ٹھیک ہے، جب امر راجح اور مرجوح کے درمیان میں دائر ہوتا ہے تو کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ کیا یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہم راجح پر عمل کرتے ہیں، ہم مرجوح پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عقل کے خلاف ہے کہ کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں سب کچھ لکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا لکھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مفضول کو فاضل کے اوپر جو ہے کیا ہے ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عقلی چیز نہیں ہے، یہاں پر یہ کہنا یہی ہے کہ جب امر دائر ہے مرجوح اور راجح میں، مرجوح یعنی وہم اور راجح یعنی ظن، جس کا پرسنٹ جو ہے بہرحال 51 سے اوپر ہوتا ہے نہیں، تو ہم کس کو اخذ کریں گے؟ تاکہ ہم طرف راجح کو اخذ کر لیں گے، واضح انشاءاللہ۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو ان 3 مقدمات کے بعد ہمارا امر جو ہے وہ منحصر ہے کہ ہم ظن کے اوپر ہی عمل کریں، اور اس طریقے سے جو کیا ہے حجیت ظن ہمارے لیے ثابت ہو جائے گی۔ البتہ ایک بات ہے جو حتیٰ دلیل انسداد والے بھی قبول کرتے ہیں، وہ کیا، وہ یہ کہ البتہ ہم اس ظن کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ظن مطلق کی حجت کے ہم قائل ہیں، لیکن ہم اس ظن کے اوپر عمل نہیں کریں گے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی قائم ہو جائے کہ یہ ظن حجت نہیں ہے۔ بات واضح؟ جس ظن کے اوپر دلیل قطعی قائم ہو جائے کہ یہ حجت نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، جیسا کہ قیاس اور استحسان ہے، اس لیے کہ قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ بات واضح؟ تو دیکھا جائے تو اگر تمام باتوں کا خلاصہ کیا جائے تو ان 3 باتوں میں خلاصہ ہوگا، غور کیجیے گا۔ ایک یہ کیا کہ پہلی صورت کہ اس ظن پر یعنی ظن کے حوالے سے اس ظن پر عمل کیا جائے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی اس کی حجت پر قائم ہو، ٹھیک ہے، جس کو ظن خاص و ظن معتبر کہتے ہیں، اور یہ مصنف کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم اس ظن پر ہرگز عمل نہ کریں، غور کیجیے گا، ہم اس ظن پر ہرگز عمل نہ کریں کہ جس کے اوپر دلیل قطعی قائم ہو چکی ہے کہ یہ ظن حجت نہیں ہے، جیسا کہ قیاس و استحسان ہے۔ بات واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں پر وہ متفق ہیں، حتیٰ انسداد والے بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ انسداد والے بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے لیے آپشن ہوتا کہ ہم ظن خاص اور ظن معتبر پر عمل کرتے تو ہم اسی پر عمل کرتے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمارے لیے باب علمی بھی منسد ہے، بس یہیں پہ محل افتراق ہے۔ مصنف کہیں نہیں باب علمی ہمارے لیے منسد نہیں ہے موضوع ابواب الفقہ میں، بس مصنف یہ کہا کہ جب ہمارے لیے باب علمی منسد نہیں ہے، مفتوح ہے، تو ہم باب علمی کے راستے کو ہوتے ہوئے ہم اس پر مطلق ظن کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 وہ ہیں اسٹیپ ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں بھی ترتیب ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ انفداء باب علم کا مسئلہ ہے، باب علم کھلا ہوا، آپ جا کے حکم واقعی کو امام سے طلب کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن کیا تھا کہ باب علم کے بعد باب علمی مفتوح ہے، اور ہم باب علمی کے مطلب مشہور اصول کیا قائل ہیں کہ باب علمی یعنی ظن معتبر ظن خاص حجت ہے مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا مطلب
سواء کان باب العلم مفتوحا او منسدن، چاہے باب علم مفتوح ہو، کھلا ہو یا بند ہو، ہم ظن خاص کے کیا ہے مطلقاً حجیت کے قائل ہیں۔ بات واضح انشاءاللہ۔ یہ دلیل انسداد والے جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے باب علم بھی منسد ہے اور باب علمی بھی منسد ہے، اور اس مقدمے کو، جس کو مقدمہ اولا سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ مقدمہ جو کیا ہے بنیاد ہے دلیل انسداد کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جب دیکھیے 3 اسٹیپ میں سے کہا کہ 2 باطل ہے، 2 باطل مطلب کیا، 2 ہمارے لیے بند ہے، باب علم اور باب علم بند ہے، تو ہمارے تیسرا آپشن ہے کیا کہ ہم ظن کے اوپر عمل کریں۔ بات واضح ہے جی۔ بس مصنف نے اسی پر کہا کہ نہیں، آپ باب علم تو کہہ سکتے ہیں، بلکہ باب علم کے بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن باب علمی تو حتماً جو ہے کیا ہے بند نہیں ہے۔ بات واضح ہے، دیکھیے گا جیسا عبارت پہ انہ بعد ان ابطلنا رجوع الی الحالات الثلاث، جب ہم نے یہ باطل کر دیا کہ ہم جو 3 حالتیں ہیں، جو 3 مقدمے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ینحصر الامر فی الرجوع الی الحالۃ الرابعہ، تو ہمارا امر جو ہے منحصر ہے کہ ہم کیا کریں، صرف اور صرف ہمارے لیے ایک آپشن بچتا ہے کہ ہم حالت رابعہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، کس میں، فی المسائل التی یقوم فیہا الظن، یعنی ان مسائل میں کہ جن میں ظن قائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم ظن کے مطابق عمل کریں۔ وفیہا یدور الامر بین الرجوع الی الطرف الراجح فی الظن وبین الرجوع الی الطرف المرجوح، اور یہاں پر ہمارے لیے 2 آپشن ہوگا، یا تو ہم اس ظن کے مطابق عمل کریں کہ جہاں پہ طرف راجح ہے، یا اس کے مطابق عمل کریں جہاں پہ طرف مرجوح ہے۔ تو جب امر اس طریقے سے ظاہر ہو طرف راجح اور طرف مرجوح میں، ظاہر سی بات ہے، آپ کو کہا گیا مثلا مثال کے طور پر آپ کے لیے اگر کوئی پرسنٹ قائم کر دے کیا کہ 70% ہے یا 30% ہے، تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ کوئی بھی عقلمند 70% کو ہی اختیار کرتا ہے۔ تو جب امر دائر ہو جاتا ہے طرف راجح اور طرف مرجوح میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، طرف مرجوح جس کو موہوم کہا جاتا ہے، وہم، جس کا پرسنٹ کیا ہوتا ہے 1 سے لے کر 49 تک ہوتا ہے، 1 سے لے کر 49، ٹھیک ہے، 1 سے 49 تک کے وہم، 50-50 شک، اور 51 سے لے کر 99 تک کے یہ ظن ہوتا ہے، اور 100% یقین ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے کہ جب امر دائر ہو طرف راجح طرف مرجوح میں، تو بہرحال ہم طرف راجح کو ہی اختیار کریں گے، اور طرف راجح کسے کہتے ہیں؟ ظن کو۔ طرف راجح ظن ہے اور طرف مرجوح وہم، جی۔ وفیہا یدور الامر بین الرجوع الی الطرف الراجح فی الظن وبین الرجوع الی الطرف المرجوح، ٹھیک ہے، اور یہی حالت رابعہ میں ہی امر دائر ہوتا ہے، کس میں، کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، رجوع کریں طرف راجح کی طرف جس کو ظن کہتے ہیں، یا طرف مرجوح کی طرف جس کو کیا کہتے ہیں، موہوم وہم کہتے ہیں۔ ولا شک فی ان الاخذ بطرف المرجوح ترجیح للمرجوح الراجح، اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے کیا کہ راجح کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے، فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ہاں، یہ گویا کہ ایک قبیح فعل انجام دیتا ہے، جس کو عقل جو ہے کیا مذمت کرتی ہے کہ بھائی آپ راجح کے ہوتے ہوئے مرجوح کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہے۔ تو ظن کے ہوتے ہوئے ہم وہم پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں۔ وہ علیہ فیتعین الاخذ بالظن ما لم یقطع، دیکھیے گا یہ عبارت سمجھیے گا، ما لم یقطع بعدم جواز الاخذ بہ، ہاں، تو بس اس بنا پر ہمارے لیے کیا ہے، ظن کا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم ظن پر عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ ہمیں اس بات کا قطع نہ ہو جائے کہ اس ظن کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس ظن کی حجیت جو ہے کیا ہے، یقینی ہے کہ یہ ظن حجت نہیں ہے، جیسا کہ کل قیاس والاستحسان ہے۔ بات انشاءاللہ ٹھیک، وہ هو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب تھا، یعنی دلیل انسداد والے کہہ رہے کہ ہم یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ مطلق ظن ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ بات بات انشاءاللہ ٹھیک۔ وفی فرض الظن المکتوب عدم حجیت یرجع الی اصول العملیہ، اب یہاں پر ایک اشکال مقدر ان سے ہو رہا ہے، دلیل انسداد والوں سے، ٹھیک ہے، سنیے گا، وہ کیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے تو یہ کہا، غور کیجیے گا، آپ نے یہ کہا کہ باب علم اور علمی ہمارے لیے منسد ہے، غور کیجیے گا، باب علم اور علمی ہمارے لیے منسد ہے، چنانچہ ہم کیا کر رہے ہیں، ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہیں آپ نے ایک اور بات کہی کہ اگر کوئی ایسا ظن ہے کہ جس کی عدم حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے، تو حتیٰ انسدادی بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ظن پر عمل نہیں کریں گے۔ سنیے گا، تو اب سوال ہو رہا ہے کہ ایسے مسائل میں کہ جب ظن کی عدم حجیت کو دلیل قطعی قائم ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے، سمجھ رہے، ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے، یعنی جب ہم دیکھیں ہم باب علمی بند ہے، باب علم بند ہے، ٹھیک ہے، باب وہ کیا کہتے ہیں ظن مطلق والا کہہ رہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بند ہے، کیوں؟
مطلب بند ہو گیا کیسے؟ چونکہ دلیل قطعی قائم ہے کہ یہ حجت نہیں ہے قیاس وغیرہ کا. تو اب ہمارے پاس لاسٹ آپشن کیا بچتا ہے کہ ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں. دیکھیے گا اور کیجیے گا وفی فرض الظن المختوب عدم حجیت. اور اگر یہ فرض کر لیا جائے ٹھیک ہے کہ جہاں پر ہمیں اس بات کا قطع ہو گیا کہ اب عدم حجیت ہی کہ یہ ظن جو کیا حجت نہیں جیسا کہ قیاس ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو استدادی یہ کہہ رہے ہیں یرجع الی الاصول العملیہ، تو ایسی صورت میں رجوع کیا جائے گا اصول عملیہ کی طرف، اور جو اصول عملیہ کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے. کما یرجع الیہ فی المسائل المشکوکہ التی لا یقوم فیہا الظن اصلا. ٹھیک ہے، جیسا کہ کریں اور جیسا کہ کیا جس طریقے سے ہم جہاں پہ موقع شک ہوتا ہے، شک کے مقام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اصول عملیہ پر رجوع کرتے ہیں. دیکھیے گا یاد رکھیے گا یہ بہت دقیق بات ہے کہ اصول عملیہ کا موضوع جہاں پہ وہ جاری ہوتے ہیں وہ شک ہے، اور ظن وغیرہ کہاں پہ جاری ہوتے ہیں؟ یہ علم کی صورت میں جاری ہوتے ہیں، علم اجمالی وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو جہاں شک ہو جائے وہاں پہ کوئی ظن کی صورت نہیں ہوتی ہے. بات واضح ہے جی. جس طریقے سے کما یرجع الیہ، الیہ کے پلٹے اصول عملیہ، جس طریقے سے اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کب؟ فی المسائل مشکوکہ، ایسے مسائل میں کہ جو مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مشکوکہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل مشکوکہ ہی ظرف ہوتے ہیں کس کے لیے؟ اصول عملیہ کے جاری کرنے کے. اصول عملیہ جاری ہوتا ہے مسائل مشکوکہ میں. التی لا یقوم فیہا ظن اصلا، جہاں پہ اصلاً ظن کا قائم، ظن کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ ظن جاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ولا زیغ حینئذ بالرجوع الی الاصول العملیہ، اور ولا زیغ ولا حرج، اور اس صورت میں ٹھیک ہے اس کے اوپر اصول عملیہ کی رجوع کرنے میں کوئی حرج، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے. کیوں؟ لانحلال العلم الاجمالی بقیام الظن فی معظم المسائل الفقہیہ الی علم تفصیلی، ٹھیک ہے، بالاحکام التی قامت علیہا حجہ والشک بدوی فی المواد الاخری فتجری فیہا الاصول. ٹھیک ہے، اور کہہ رہے کہ ایسی صورت میں کیا ہے؟ اصول عملیہ کی رجوع کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ لانحلال العلم الاجمالی بقیام الظن. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب ظن قائم ہو جاتا ہے، مطلق ظن، جب حجیت کے ہم قائل ہو گئے تو کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے معظم ابواب فقہ میں کیا ہے؟ معظم ابواب فقہ میں گویا کہ ظن میں مطلق کی حجیت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا جب ظن کی حجیت، جب مطلق ظن معظم ابواب فقہ میں جاری ہو گیا تو مطلب کیا ہے کہ اب جو علم اجمالی تھا وہ علم تفصیلی میں بدل گیا. ٹھیک ہے، اب جب علم تفصیلی بدل گیا تو اب اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو علم اجمالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ شک کا مورد، اور شک کے مورد میں اصول عملیہ کو جاری کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا مطلب بہرحال دقیق ہے مسئلہ. دیکھیے یہی فرق ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو مصنف کی بات میں اور انسدادی کی بات میں یہ فرق ہے. مصنف کیا کہتے ہیں کہ معظم ابواب فقہ میں باب علمی مفتوح ہے. غور کیجیے گا، باب علمی مفتوح ہے. یہ انسدادی کیا کہتے ہیں کہ معظم ابواب فقہ میں باب مطلق ظن مفتوح ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ابواب فقہ میں آپ کو ظن نہیں ہو رہا ہے، انسدادی اگر ظن نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ شک کا مورد ہوگا، اور شک کے مورد میں ہم اصول عملیہ کو جاری کرتے ہیں. بات واضح؟ دیکھیے گا عبارت پھر سے ایک بار، ولا زیر حینئذ بالرجوع الی الاصول العملیہ، کہہ رہے کہ اور اصول عملیہ کی رجوع کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ منحل. سب سے پہلے اس اصطلاح کو سمجھیے، یہ بہت دقیق ہے، مطلب اس کو عام طور سے کفایہ وغیرہ بہت مشکل ہوتی ہے. انحلال علم اجمالی کسے کہتے ہیں؟ علم اجمالی کا منحل ہونا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے علم اجمالی کسے، علم تفصیلی کسے کہتے ہیں؟ جی اجمالی یہ ہے کہ اجمالی طور پر معلوم ہے کچھ ہے ہمارے ذہن میں، تفصیلی طور پر نہیں معلوم کیا ہے. دیکھیے آپ کو مثلاً سنیے، فرض کر لیجئے آپ کو مدرسے میں آپ کے ٹھیک ہے 100-150 بیڈ ہوں گے، بستر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 100-150 بستر میں سے کون سا بستر نجیس ہے. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کس کمرے میں کون سے مالے پر کون سا بیڈ جو ہے کیا ہے نجیس ہے. یرحمکم اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو نجاست کا علم ہے یہ علم تفصیلی ہے، آپ کو علم اجمالی ہے؟ تفصیلی. آپ کو پتہ ہے کہ فلاں مالے پر فلاں کمرے میں فلاں بیڈ جو ہے کیا ہے نجیس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نجاست کا کیا علم ہے؟ تفصیلی. یہی نجاست کا ایک علم اجمالی ہوتا ہے. مطلب کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدرسے میں 100-150 بیڈ میں سے 5 بیڈ ایسے ہیں کہ جو نجیس ہیں. اور کیجیے گا، اور پھر جب علم تفصیلی اور اجمالی سمجھ میں آ جائے تو پھر انحلال کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان 100-150 میں سے 5 بیڈ نجیس ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کون سے والے ہیں.
کس کمرے کے ہیں، کس مالے پر ہیں، پہلے مالے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، یا کس کمرے میں. واضح انشاءاللہ. یہ کیا ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بہرحال بستر نجیس ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، نجاست کا علم اجمالی ہونا. بات واضح انشاءاللہ. اور پھر ایک الگ سے پھر وہاں پہ بات ہے کہ مطلب اب ایسی صورت میں جب علم اجمالی ہوتا ہے تو شبہ محصورہ ہوتا ہے، شبہ غیر محصورہ ہے. یہ جب ہم علم اجمالی کی بحث پڑھیں تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال ابھی اتنا سمجھیے کہ علم اجمالی اور تفصیلی کی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، علم ہے آپ کو کہ نجاست ہے، لیکن یہ نہیں پتہ بے نہیں کہاں پہ ہے اور کون سا بستر ہے. اب سنیے علم اجمالی، تو اب کیا کہتے ہیں، ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اب سنیے جو علم اجمالی ہے، علم تفصیلی، وہ تو حجت ہے. مطلب کیا ہے، مطلب آپ کے ہاتھ منجز ہے، یعنی کیا مطلب آپ کو اس بیڈ سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس بیڈ پہ بیٹھے نجاست لگ گئی تو پھر آپ اس سے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. باقی جو طہارت کے حکم ہے اس پہ جاری آپ نہیں کر سکتے. علم اجمالی کی صورت میں کیا ہوتا ہے، تو کہا ہے علم اجمالی کی صورت میں اگر شبہ محصورہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پرہیز کرنا ہوتا ہے، شبہ غیر محصورہ تو پرہیز نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ اس کو سمجھیے کہ علم اجمالی انحلال کسے کہتے ہیں. انحلال کا لفظی ترجمہ آپ کو بتائیں تو انحلال کا مطلب ہوتا ہے گھل جانا، حل ہو جانا. کہتے ہیں نا کہ شکر پانی میں حل ہو گئی، مطلب کیا ہے، گھل گئی، ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی اب کیا مطلب، اب جو وجود ہے وہ صرف پانی کا، شکر کا نہیں مثلا. تو یہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو جانے کا مطلب کیا ہے، غور کیجیے گا، سنیے گا. اب آپ کو پتا تھا کیا علم اجمالی کہ آپ کو 100-150 بیڈ میں سے 5 بیڈ نجیس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کے پاس 2-4 طریقے ہیں جس سے آپ چاہیں تو پتہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ کیا کیا، آپ نے مدرسے کے جو مطلب افراد ہیں جو ان سب چیزوں کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا، مجھے خبر ملی کہ 5 بیڈ نجیس ہیں، تم بتاؤ وہ 5 بیڈ کون سے ہیں مثلا. ٹھیک ہے، اس نے کہا حضور یہ فلاں محلے پر فلاں کمرے کے جو ہے بیڈ نجیس ہیں. واضح انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات کیا ہے، چونکہ ہم طلبہ اساتذہ ہم یوز کرتے ہیں، آپ نے ایک میٹنگ میں یہ اعلان کر دیا کہ 5 بیڈ خبر ملی کہ نجیس ہے، جس کے ہیں آپ بتا دیجیے. تو 4-5 لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بتا دیے جی یہ بیڈ نجیس ہے. تو اب دیکھیے، اب جو آپ کو علم اجمالی تھا، ٹھیک ہے، ان کے بتانے کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے بیڈ نجیس تھے. تو اب اس کو کیا کہتے ہیں، علم اجمالی کا منحل ہو جانا. کس میں، علم تفصیلی میں. اب مطلب کیا ہے، اب جو نجاست کے احکامات ہیں وہ صرف انہی 5 بیڈ پر آپ جاری کریں گے جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے. بات واضح. اب سب کے اوپر جو باقی 95 اور 145 ہیں ان پہ آپ کو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، انحلال علم اجمالی. کیا مطلب، اس کو اس طریقہ کہا جاتا ہے انحلال علم اجمالی علت تفصیلی، کہ علم اجمالی کا منحصر ہو جانا. کس میں، آپ کو جب تک کسی نے نہیں بتایا تھا آپ کو اجمالی تھا، پتہ تھا کہ ہاں نجیس، لیکن کون سا نہیں معلوم. جب سب نے بتا دیا آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں اب یہ تفصیلی حکمات ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں. تو اب یہی ہے صورتحال یہاں پر ہے کہ معظم ابواب فقہ میں مصنف کیا کہتے ہیں، مصنف یہ کہتے ہیں معظم ابواب فقہ میں باب علمی مفتوح ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، آپ جو ظن خاص ہیں ان کو جاری کر دیں گے، اور باقی جو مورد بچ جاتا ہے وہاں پر آپ شک کے مورد، تو وہاں کو صلح عملیہ جاری کر لیجیے. انسدادی کیا کہتے ہیں کہ معظم ابواب فقہ میں باب علمی نہیں مفتوح ہے، بلکہ کیا ہے، ظن مطلق کا باب مفتوح ہے، مطلق ظن کا. ٹھیک ہے، ہم اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ شک کا مورد ہوگا اور وہاں پر اصول عملیہ کو جاری کر دیں گے. بس یہ بات ہے. ٹھیک. ولا ظاہر حینئذ برجوع اصول العملیہ، اصول عملیہ تو رجوع کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیوں، دیکھیے گا، لانحلال العلم الاجمالی بقیام الظن فی معظم المسائل فقہ العلم تفصیلی. ٹھیک ہے، کیوں، اس لیے کہ اب سمجھیے گا عبارت کو کہ ظن کے قائم ہونے سے، ظن مطلق کے قائم ہونے سے کیا ہوا، معظم ابواب فقہ میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو علم اجمالی تھے وہ علم تفصیلی میں بدل چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب گویا کہ اب کوئی علم اجمالی کا مورد ہی نہیں ہے. اچھا مشکل کیا ہوتی، سوال اس کا جواب دے تب سمجھیں کہ آپ بات سمجھ میں آ رہا ہے. اگر یہ معظم ابواب فقہ میں مصنف کے بنسبت ظن خاص کا مورد نہ ہوتا، انسدادی اگر ظن مطلق نہ ہوتا، تو کیا مشکل ہوتی اگر علم اجمالی ہوتے تو. اس کا جواب بتائیے، اگر جواب دے تو مجھے بات سمجھ رہے ہیں آپ. جی، انہوں نے کیا کہا کہ ظن مطلق کی وجہ سے، انسدادی کہہ رہے ظن مطلق کی وجہ سے علم اجمالی تفصیلی میں بدل گیا، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ ظن خاص کی وجہ سے تب یہ کیا کہتے ہیں، علم اجمالی تفصیلی میں بدل گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ بدلے تو پھر مشکل کیا ہوتی اصول عملی جاری کرنے میں، کیا مشکل ہوتی، جواب کیا ہوتا.
ہاں احسن تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ حضور اگر یہ علم اجمالی اپنے حال پر باقی رہ جاتا نا تو پھر شک کا مورد نہیں ہوتا، علم اجمالی کا مورد ہوتا، اور علم اجمالی کے مورد میں کیا ہوتا ہے، ہاں اصول عملیہ جاری نہیں ہوتا، علم اجمالی کے مورد میں زن وغیرہ پہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اب جب دیکھیے اب جب علم اجمالی ختم ہو گیا ہے تو اب جو مسئلہ ہوگا جس کو آپ کو شک کا مورد ہوگا، اور شک کے مورد میں اصول عملیہ کو جاری کیا جاتا ہے۔ کہ بھائی یہ بہت دقیق بات ہے، اس کو غور کیجیے گا، مباحثے میں اس کو ایک بار دہرا لیجیے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور اصول عملیہ جاری کرنے میں آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو علم اجمالی جو کہ معنی تھا اصول عملیہ جاری کرنے سے وہ ختم ہو گیا، لیکن حلال علم اجمالی بقیام ظن فی موضع مسائل فقہیہ الی علم تفصیلی، اس لیے کہ علم اجمالی منحل ہو گیا علم تفصیلی کی طرف موضع ابواب فقہ میں ظن کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے ظن مطلق کہہ رہے ہیں یہ چونکہ انسدادی ہیں، لیکن مصنف حضرت کیا کہتے ہیں، لقیام ظن المعتبر، یہ ظن الخاص، ٹھیک۔ وشک بدوی فی الموارد الاخرى، اور باقی جو موارد ہیں اس کے بارے میں کیا ہے، شک بدوی ہے، فتجری فیہا الاصول، اور شک بدوی کے مورد میں کیا ہوتا ہے، ہم اصول کو جاری کرتے ہیں۔ شک بدوی ابتدائی شک، ٹھیک۔ ہاذہ خلاصۃ مقدمات دلیل الانسداد، یہ جو ہے کیا ہے 4 مقدمے، اگر آپ مطلب یکجا پڑھیے اس کو سمجھیے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم خلاصہ کہتے ہیں مقدمات دلیل انسداد۔ یہ پوری ایک اصطلاح پڑھی، آپ نے کہا کہ ہم اصول پڑھ چکے ہیں، آ چکے ہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ بتائیے مقدمات دلیل انسداد کیا ہیں؟ تو یہ 4 مقدمے آپ کو بہرحال بتانے ہوں گے۔ وفیہا بحث دقیقہ، اس میں اور بھی بہت ساری دقیق بحثیں ہیں، طویلۃ الذیل لا حاجۃ لنا فیہا ویکفی ما ذکرناہ عنہا بالاختصار، اور جس کو ہم نے ذکر کیا بس وہی کافی ہے، اس سے مزید اور ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بات ان شاء اللہ، والسلام